جناب پروگرام کے پچھلے حصے میں بات ہو رہی تھی کرپٹو کرنسی پہ، اور محمد طاہر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اس میں کیا خدشات ہیں. انہوں نے اسی حوالے سے سوالات بھی کیے تھے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ جو ہیں ایک قانون داں موجود ہیں، کرپٹو لاز کی بہت ماہر ہیں، جناب مریم سلیم صاحبہ. مریم صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. پروگرام کے پچھلے حصے میں جو بات ہو رہی تھی وہ 2-4 سوال میں نے جو کیے تھے طاہر صاحب سے، اور جس سے لوگوں کے جو ہے میرے خیال میں اندیشے بڑھنے چاہیے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، نہ کہ کم ہونے چاہیے، کہ اس کو کوئی مطلب ہے اس میں سٹے بازی کا اور اس کو مینیپولیشن کرنے کا جو ہے طریقہ بہت آسان ہے، اور اس کو ریگولیٹ کرنا جو ابھی تک اس کے لیے اتنے مؤثر نہ قوانین ہے نہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے. جناب کیا میں غلط ہوں اس معاملے پہ؟ تو بیسکلی پہلے اگر آپ دیکھتے 2025 کے شروعات میں اگر یہ آپ بولتے بات تو تب شاید اس میں کوئی زور تھا. بٹ سنس 2025 جولائی 2025 میں ہمارا لا پروملگیٹ ہو گیا تھا جس کا نام ہے پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی. اس لا کے تحت پی وارا اسٹیبلش ہوئی ہے which is the regulator for all kinds of virtual assets. کرپٹو کرنسی میں نا چھوٹا سا ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں اکثر دیکھتی ہوں. there is a lot of confusion on this between block chain, کرپٹو کرنسیز اینڈ بٹ کوائن. یہ سارے جو ٹرمز ہیں انٹرچینجبلی یوز کیے جاتے ہیں اینڈ اس وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. تو اف یو الاؤ می میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ڈسٹنکشن بتاتی ہوں. بلاک چین آپ ایسے سوچیں کہ جیسے بجلی ہے، الیکٹریسٹی کے اوپر ہم اپلائنسز یوز کرتے ہیں، اور آپ کا فریج جو ہے دیٹ از ون کائنڈ آف اپلائنس یوزڈ آن دی الیکٹریسٹی. اسی طرح بلاک چین از دیٹ سسٹم، اٹ از دا ٹیکنالوجی. بلاک چین کے اوپر جو ہے آپ کی کرپٹو کرنسیز ہیں لائک دی اپلائنسز، اینڈ Bitcoin is a kind of cryptocurrency. ٹھیک ہے. So that is like your fridge or your fan. Like there's different kinds of appliances that can be used on that infrastructure. تو اب جہاں ریگولیشن آتی ہے نا، ریگولیشن کا کام یہ ہے کہ وہ کرپٹو کو ریگولیٹ کرے اور نہ ٹیکنالوجی کو. تو اس میں بٹ کوائن الگ ہو گیا، کرپٹو الگ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب I know since quite a few years اس کرپٹو کے it has attracted a kind of a negative perception around it کیونکہ کوئی scams ہو چکے ہیں اس سے، کوئی illegal activities کبھی کبھی they've been used for that. اسی وجہ سے اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے لاز لائے جائیں اور وہ جلد سے جلد لائے جائیں. بیکاز the kind of technology that بہت سارے آپ کہہ رہی کہ جی اس میں اسکیمز ہو چکے ہیں. ابھی جیسے مجھے محمد طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک بہت بڑا اسکیم ہوا ہے مغرب کے اندر اسی حوالے سے کرپٹو کی کرنسی کے اندر. نام کچھ بھی آپ اس کا رکھ لیں، اس کرنسی کا کچھ بھی ہو، تو اس چیز کا خدشہ تو ہے. اور جو ان کا کہنا تھا کہ جی ایشو یہ ہے کہ جو سینڈر ہے اور جس کو ریسیو ہو رہا ہے دونوں ایک دوسرے سے واقف نہیں ہے، دونوں کو نہیں پتہ مطلب ہے کہاں سے چیز آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے. تو اٹ از اوپن فار مطلب ہے کہ مینیپولیشن کی اس کے اندر بات ہو سکتی ہے. اس میں جو ہے آپ ٹیرر فائننسنگ کی بات ہو سکتی ہے. بہت سارے خدشات ہیں اس میں. جی اچھا، تو اس پہ نا اب جیسے میں واپس جاؤں گی، کرپٹو کرنسی از بیسڈ آن بلاک چین. اب وہ بلاک چین ایک ایسی چیز ہے، آپ سوچ لیں کہ وہ ایسا کوڈ ہے جو بالکل ٹیمپر پروف ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ضرور بات ہے کہ اس میں جیسے سینڈر اور ریسیور کے نام جو ہیں وہ سائلنٹ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہوتی ہے. بٹ دس از ویئر دا ریگولیشن کمز ان. جہاں ریگولیشن نہیں ہوگی وہاں پہ فراڈ ہوگا. بٹ جب آپ ریگولیشن کو یوز کریں گے ود دس ٹیکنالوجی جو ایک اتنی زبردست قسم کی ٹیکنالوجی ہے جو بالکل ہی ٹیمپر پروف ہے، اٹس دین کہ آپ فلی ایڈوانٹیج لیں اس چیز کا تاکہ اس میں پھر سکیمز نہ ہوں. مجھے یہ سمجھائیے کہ جب آپ کی ہمارے روپی ہے، ڈالر ہے، اس کی کوئی گورنمنٹ بیکنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے کوئی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گارنٹی دے رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو کرپٹو کرنسی ہے وہ تو وہ ادارہ یا جو شخص جس کا وہ ادارہ ہے وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ اگر چاہے تو بڑی نیکیتی سے چلتا رہے اور چاہے تو مطلب ہے قیمتیں گھٹا دے، قیمتیں بڑھا دے. تو اس میں جو مینیپولیشن کا چانس ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ مطلب ہے میری کئی لوگوں سے بات ہوئی، ان کا اسی طرح کا انہوں نے بات کی. جی
اوکے سو گوئنگ بیک ٹو جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ آپ کو الیکٹریسٹی اور اس کا میں ایگزامپل دے رہی تھی, ہاں جی, یہ بلاک چین پہ بیٹھتا ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے بلاک چین کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. جو چیز بلاک چین کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے نا, اس کے اندر فراڈ نہیں ہو سکتا. اس بلاک چین کو آپ ایسا سوچیں کہ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ میتھمیٹیکل کوڈ, اور پھر وہ سب کمپیوٹرز پہ ویزیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بیسک ٹرمز میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں. تو فار ایگزامپل ہاں, سو وین سم تھنگ از بیسڈ آن بلاک چین وچ از دا ٹیکنالوجی, اس پہ آپ کا ٹیمپر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ادھر لاز آ جاتے ہیں, اور دین دیٹ بیکمز دا برج بٹوین میکنگ شور کہ کوئی فراڈ نہ ہو. جن جورسڈکشنز میں بہت سلو ہے ریگولیشن, ادھر سب سے زیادہ فراڈز اور اسکیمز ہوں گے. اور فراڈز اور اسکیمز تو عرصے سے چلے جا رہے ہیں, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ کرپٹو ہو, چاہے وہ گولڈ ہو. اسکیمز آر آلویز دیئر. یو ہیو ٹو یوز دا ٹیکنالوجی ٹو میک دا سسٹم آپٹیمم انف ٹو ریڈیوس دا اسکیمز. اچھا, تو کیا پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی اگر میں بات کروں, انٹرنیٹ کی رسائی کی ہم بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, اس کی اویئرنیس کی بات کریں, اس کے جو ایک وہ ہونا چاہیے سیف گارڈز ہوتے ہیں, سیفٹی نیٹ ہوتے ہیں, اس کی بات کریں, تو کیا ہم اس قابل ہو گئے کہ اس چیز کو ہم فول پروف طریقے سے چلا سکیں؟ دیکھیں, آپ کو اس بات سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بیکاز آف آر ڈیموگرافک, ہم بہت موسٹ آف آر پاپولیشن از انڈر 30. اور جب یہ چیز لیگلائز بھی نہیں ہوئی تھی پاکستان میں, وی آر دا تھرڈ لارجسٹ کرپٹو اڈاپٹر نیشن ان دا ورلڈ. تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ہاؤ ریڈی وی آر. اتنے زیادہ نوجوان ہیں جو سارے جو ہیں کاؤنٹر آرگومنٹ ٹو دیٹ کہ ہمارے لوگ کیونکہ ریگولیٹ ہونا نہیں چاہتے, دے وانٹ ٹو اسٹے انڈر دا ریڈار, ایف بی آر کے ریڈار پہ نہ آئے, تو وہ اس کو جو ہے اپنی بلیک منی یا کالے دھن کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر اس کی کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے وہ. تو یہ ہمارے اس کی بھی غمازی کرتا ہے. نہیں, ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کہ جب کوئی فریم ورک ہے ہی نہیں کہ وہ کس کے تحت ٹیکس دیں, کس کے تحت نہ دیں, تو اور پوری دنیا اس چیز کی طرف جا رہی ہے. یو کی ناٹ اوائڈ ٹیکنالوجی. جب when you are this is a real revolution in the history of humanity. یہ بلاک چین, اے آئی, اس کی طرف پوری دنیا موو کر رہی ہے. تو اگر ہم ایک چیز کو آخری سوال میرا, کیوں وقت میں معاف کیجیے گا, آپ تفصیل سے جواب دینا چاہ رہی ہیں. آخری سوال کہ کرپٹو کرنسی کی قدر کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح ڈالر کا ہمیں پتہ ہے کیسے ہوگا, پاؤنڈ اسٹرلنگ کا کیسے ہوگا, روپی کا کیسے ہوگا, اس میں اس کے انحصار کیا وہ ادارہ کرے گا کہ جی ہماری قدر یہ ہے, اس کو گھٹانا کیسے, اس کو بڑھانا کیسے؟ اچھا, تو دیکھیں اس میں اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, بہت قسم کی کرپٹو کرنسیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ون آف دا موسٹ پاپولر ون جو اینڈ اسٹرانگسٹ ون, اولڈسٹ ون از بٹ کوائن. تو اس کا میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں. بٹ کوائن کی جو یوزلی تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح جو پرائس از ڈٹرمنڈ بائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. تو اس کی سپلائی جو ہے اٹس کیپڈ ایٹ 21 ملین کوائنس. ٹھیک ہے, اس کا جو جس بیسس پہ بٹ کوائن ڈیولپ ہوا تھا نا, اس پہ یہی تھا کہ 21 ملین کوائنس جب ایک دفعہ مائن ہو جائیں گے, اس کے بعد ایک بھی کوائن اور مائن نہیں ہو سکتا. تو اس کی سپلائی فکسڈ ہے. تو باقی جو اس کی پرائس اب جو ایویلیویٹ ہوگی, دیٹ ول اونلی بی بیسڈ آن ڈیمانڈ. اور ڈیمانڈ جو ہے اٹ ول بی ڈفرنٹ تھنگس ول ڈیٹرمن دا ڈیمانڈ, وچ از کہ جتنی کسٹمرز ڈیمانڈ کریں گے وہ اس کی پرائس بڑھے گی, یا دیٹ از بیسڈ آن ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگس. درست. بہت بہت شکریہ مریم صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس کے حوالے سے سوالات بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اس نئی چیز کے ساتھ جان, پرانے لوگ ہوتے ہیں اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں, تو ہم نے آج سوالات اٹھائیں. تو یقیناً بالکل صحیح کہا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی سے نہیں لڑ سکتے, تبدیلی سے نہیں لڑ سکتے, نہ لڑنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کرپٹو کرنسی جیسی چیز کے لیے جتنا مضبوط ریگولیٹری فریم ورک ہوگا اتنا ہی اچھا ہے, اور جتنا زیادہ اویئرنیس ہوگی جو اس کو استعمال کر رہے ہیں اتنے ہی جو ہے بہتر ہے.